بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں تو شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کے بیانیے کے اوپر آپ سے تبادلہ خیال ہو رہا تھا اس سلسلے کی آج یہ 11ویں نشست ہے اور ہم چھٹا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چھٹا نقطہ ہے کیا؟ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اس پورے بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان بالعموم اقتدار کی ہوس میں حکومت میں آنا چاہتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود ان کے مشن کا حصہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور عوام غریب سے غریب تر۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو ٹرین کر کے سیاست میں لایا جائے جن کا مقصد عوام کی خدمت ہو، وہ جدید تعلیمی یافتہ بھی ہوں، مذہبی بھی ہوں اور ملک کی خاطر سوچیں اور کرپشن سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ غام صاحب، آپ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں تو جس ایک نقطے کو تسلسل اور تواتر کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اقدام کرتے ہیں اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اور اہم کام ہے ملک چلانا، ان نااہل جاگیرداروں، وڈیروں، ان ان پڑھ لوگوں کو جو لوگوں کو، عوام کو جاہل اور بیوقوف رکھنا چاہتے ہیں، مال بٹورنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں، ان کے حوالے کر دیں اقتدار۔ ہم لوگ سیاستدان پیدا کریں گے۔ ہمارے ہاں سیاست کی اصطلاح میں باقاعدہ یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ نرسری لگائی گئی اور خود سیاستدان بتاتے تھے کہ ہم تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ ہماری فوج نے پاکستان میں سیاستدان پیدا کرنے کا ایک پورا میکینزم ڈیولپ کیا اور پھر اس کی بنیاد پہ سیاستدانوں کو حکومت تک، عنان اقتدار تک پہنچایا۔ سوال میری آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا، کیا اس کے نتیجے میں جو خود سیاست کا میدان تھا، جو مقصد حاصل کرنا تھا، وہ ہو سکا؟ اور ان کو یہ حق کیا ملتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کریں کہ سیاستدان پیدا کر کے ملک کی خدمت معمور کر دیں؟ یہ بات تو میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حق کسی اعتبار سے بھی ان کو حاصل نہیں رہا۔ اس بیانیے کے مصنفین نے یہ سب باتیں اپنے ہاں بیٹھ کے اختراع کی ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا اور بہت ابتدا میں عرض کر چکا کہ اس ملک کی بنیاد ہی سیاستدانوں نے رکھی ہے۔ وہی یہ تقسیم کے پورے عمل میں رہنمائی کرتے رہے۔ انہوں نے میز پر بیٹھ کر متحدہ ہندوستان میں اس ملک کی سرحدیں متعین کی ہیں۔ اس لیے یہ کہاں سے نازل ہوئے ہیں؟ ان کو جبریل امین نے کوئی الہام کیا ہے؟ یہ عرش بری سے مقرر کیے گئے ہیں؟ ان کی یہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ سیاستدان اچھے ہونے چاہیے، سیاستدان کرپشن سے پاک ہونے چاہیے، سیاستدانوں کا کردار، ان کی سیرت بہت اعلیٰ ہونی چاہیے۔ میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے۔ اور یہ کس کے بارے میں نہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی چاہتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کے علماء کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو ان کو وہ سیرت و کردار بھی حاصل ہو جو علماء کے شان شان ہے۔ ہر شعبے میں ایک اخلاقیات ہے جس کا آپ تقاضا کرتے ہیں۔ آپ اطباء سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک اچھے طبیب کو اپنے مریض کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کو اگر اس سے کوئی معاوضہ لینا ہے تو اس کی اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو رازداری کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سماج کے دوسرے شعبے ہوں، ہر شعبے میں جو آدمی بھی ہوگا اس سے سیرت، کردار، اخلاق، علم کے لحاظ سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ توقعات کیسے پوری ہوں گی؟ یعنی سیاستدان کیا کہیں بیٹھ کر بنائے جا سکتے ہیں؟ انسانوں کو گھڑا جا سکتا ہے کہیں؟ باقی شعبوں کے لوگ کس طرح سے بنتے ہیں؟ یعنی بڑے ڈاکٹر، بڑے طبیب، بڑے علماء وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر فطری ارج ہوتا ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مائیں فیصلہ کرنا شروع کر دیتی ہیں بعض اوقات، لیکن اگر آپ اچھے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آدمی کے اپنے پوٹینشل کو باہر آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالقوہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، کیا ذوق رکھا ہے، کیا مزاج رکھا ہے، وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ ہر چیز کے لیے پھر ایک تعلیم اور تربیت کا نظم بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ ہم نے بیوروکریسی بنائی ہے تو اس کے لیے ہم نے کچھ قاعدے بنائے ہیں۔ آدمی کی اتنی تعلیم ہوگی، یہ امتحان پاس کرے گا، ان مراحل سے گزرے گا، پھر وہ یہ ذمہ داری سنبھالے گا۔ اسی طرح سے
ہم فوج میں لوگوں کو لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعلیم کا کیا معیار ہوگا، کیا تربیت پائیں گے، یہ ساری چیزیں وہاں بھی ملحوظ ہوتی ہیں۔ عدلیہ میں ایک بڑا ادارہ ہے، لوگوں کو انصاف دینا ہے، کتنا علم ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ہمارے یہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے قاعدے طے ہیں۔ جس وقت 1956 میں اس ملک کی قیادت دستور بنا رہی تھی، وہی دستور ہے نا کہ جو اس طرح کے تمام لوازم سے پاک ہو کر بنایا گیا، تو اس کو یہ خیال کیوں نہیں ہوا کہ سیاستدانوں کی تربیت کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے؟ بہت اہم بات۔ یعنی یہ بات اس کے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ ان لوگوں کو کہیں سے بلا کے کسی اکیڈمی میں بٹھا دیا جائے اور سارے سیاستدان ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں پہلے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ سیاسی تربیت نہ درسگاہوں میں ہوتی ہے، سیاسی تربیت نہ فوج کی اکیڈمیوں میں ہوتی ہے، سیاسی تربیت نہ لوگوں کو عدلیہ کے مختلف مراحل سے گزار کر وکیل بنانے میں ہوتی ہے، سیاسی تربیت سیاست کے میدان میں ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کوالیفیکیشن اس کے سوا نہیں ہوتی کہ ایک شخص کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ کام کیا ہے؟ قیادت یہ ہے، اس کے عوامل موجود ہیں تو لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں فیصلہ کرتے، لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا بھر کی وزڈم اور حکمت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو لیڈرشپ کے لیے منتخب کرنے کے معیارات وہ نہیں ہو سکتے جو فوج کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، عدلیہ کے لیے، علماء کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ میدان ہی ایسا ہے کہ جس میں اصلی فیصلہ آدمی کا اندرونی عرض کرتا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، پھر وہ اپنے عمل سے سیاسی مراحل سے گزر کر ثابت کرتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں۔ تو وہ عدالت، وہ معیار، وہ آخری چیز جہاں سیاستدانوں کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ عوام کی پذیرائی ہے۔ اور یہ خیال نہ کیجیے، اس سے پہلے بھی جب قبائلی نظم میں سیاست پیدا ہو رہی تھی ایسے ہی ہوتا تھا، یعنی لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی چیز کو مانا گیا ہے۔ سیاستدانوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ان کو BA کا امتحان دے کے آنا چاہیے، سیاستدانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو فلاں شخص سے تربیت پا کے آنا چاہیے، اس سے زیادہ احمقانہ بات اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کا صدیوں کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اس میدان کی تربیت کا عامت الناس میں کام ہے، اور اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہ کسی عدالت کے پاس ہے، نہ کسی الیکشن کمیشن کے پاس ہے، نہ کسی فوج کے پاس ہے، نہ بیوروکریسی کے کسی بدرج مہر کے پاس ہے۔ اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے قیادت کا تاج سر پر رکھنا ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کے کردار اور سیرت کے لیے بہتری کا میدان بھی وہی ہے، انتخاب کا میدان بھی وہی ہے، اس میں آزادانہ کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے ان کو۔ ان لوگوں نے یہ احمقانہ بیانیہ ترتیب دیتے ہوئے، جس کی نہ علم میں کوئی بنیاد تھی نہ عقل میں کوئی بنیاد تھی، سیاست کے میدان تربیت ہی کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی سیاست کی تربیت تو اصل میں یہاں ہونی تھی کہ اوپر سے نیچے لے کر نیچے تک آئین کے مطابق انتخابات ہوتے، کسی مداخلت کے بغیر ہوتے، جن لوگوں پر انتخاب کے موقع پہ اعتماد کیا جاتا وہ ذمہ داریاں سنبھالتے۔ چونکہ جدید جمہوریت نے اس کے لیے مدتیں مقرر کر دی ہیں، اس مقررہ مدت میں لوگ ان کی کارکردگی کو دیکھتے، اور اس طرح ایک احتساب کا وہ عمل وجود میں آتا کہ جو کہیں نیب کے دفتر میں بیٹھ کر نہیں وجود پذیر ہوتا، وہ عامت الناس کے یہاں وجود پذیر ہوتا ہے۔ وہ جو اقبال نے تاریخ میں کہا ہے نا کہ ایک فرنگی نے یہ راز فاش کر دیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ بندوں کو گنتے ہیں، لیکن یہ تولنے ہی کے لیے گنتے ہیں، یعنی یہ میزان لوگوں کی بنائی ہوئی میزان ہے، عوام فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس قیادت کا انتخاب کرتی ہے۔ تو جمہوری تجربہ یہ بتاتا ہے
کہ جب لوگ خدمت کے میدان میں اترتے ہیں، وہ مقامی حکومتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں، پھر اس سے اوپر آتے ہیں، پھر تدریج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، سیاسی جماعتیں خود ایک بڑی تربیت گاہ کا کام کرتی ہیں، زمانے کے نشیب و فراز بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں، لوگوں کا بار بار انتخابات میں احتساب کرنا ایک خاص طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ پورا سیاسی ماحول ہے جس کی آزادی اور جس میں عمل کا ایک توازن یہ سیاسی شخصیات کو پیدا کرتا ہے۔ تو ان حضرات نے پھر اپنی ان تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے جو انتخاب کیے ہیں، ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہی شاہکار ہے ان کے ہنر کا۔ برباد کر کے رکھ دیا، اس تربیت گاہی کا خاتمہ کر دیا جس تربیت گاہ میں یہ سارے خصائص پیدا ہونے تھے، جس میں سیاست کو آگے بڑھنا تھا، جس میں لوگوں کے فیصلے نے احتساب کی ایک اعلیٰ روایت قائم کرنی تھی، جس میں جو کچھ تطہیر کا عمل ہے وہ فطری اسلوب پر ہونا تھا۔ تو فطرت نے جو طریقہ قیادت کو پیدا کرنے کے لیے، زوما کو پیدا کرنے کے لیے اختیار کر رکھا ہے، اس میں ادنا درجے کی اگر آپ رکاوٹ پیدا کریں گے تو آپ ہر چیز کا خاتمہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے، سیاست، سماج اور معیشت یہ بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے۔ ان کے لیے جو کورس، جو راستہ خدا نے طے کر دیا ہے وہ ایسے ہی جیسے دریاؤں کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے تو یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور آپ ایسے طوفان کی زد میں آ جائیں گے جس میں گھر بہہ جائیں گے، جس میں باغات اجڑ جائیں گے، جس میں سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہی کیا ہے انہوں نے، پے در پے کیا ہے۔ اس وقت معیشت ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ ہمارا ملک اگر اس وقت ڈیفالٹ تک پہنچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی اسی بیانیے کے مصنفین کی بے تدبیری کی تدبیریں ہیں، جس میں نہ عقل تھی، نہ فہم تھا، نہ شعور تھا، نہ زمانے سے واقفیت تھی۔ ایک ایک معاملے کو ان لوگوں نے بالکل مذاق بنا کے رکھ دیا، اس لیے کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی چیز کیسے ہوتی ہے۔ یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میری ساری زندگی علوم میں گزری ہے، اور ظاہر ہے اس میں میرے سامنے کچھ طریقے ہیں کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے، عالم کیسے بنتا ہے، کن چیزوں کو پڑھنا ضروری ہے، کن چیزوں میں استحضار ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سارا کا سارا اپنا طریقہ لے کے جاؤں اور لے جا کر ایک ہنرمند کے سامنے رکھ دوں کہ جب تک تم مفصل نہیں پڑھتے زمخشری کی، اور جب تک نحو کا فلاں مسئلہ طے نہیں کرتے، تم اصل میں ایک چارپائی یا ایک وہ نہیں بنا سکتے۔ میں وہاں عاجز ہو کے دیکھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا سہولت دی ہے، اس نے بعض اوقات کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اس لیے ہنرمند کیسے بنتے ہیں اس کے لیے الگ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، عالم کیسے بنتے ہیں، بیوروکریٹ کیسے بنتے ہیں اس کے لیے الگ قاعدے ضابطے ہیں۔ سیاست دان عوام کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتے ہیں، عوام کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں، عوام کی رائے کی بنیاد پر اوپر آتے ہیں، ان کا اعتماد ہی ان کو لیڈر بناتا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں، میرا دیہات کا پس منظر ہے، میں نے 2-4 جماعت پڑھے ہوئے یا بالکل ان پڑھ بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت دی ہوتی ہے، سوسائٹی کا جو فہم دیا ہوتا ہے، معاشرت کا جو شعور دیا ہوتا ہے، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے پانی بھرے۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا کہ جو کچھ عمل ہوا یہ اصل میں ایک طرف خواہش تھی کہ ترقی ہو، بلکہ ترقی معکوس کا سبب بنا۔ اچھا، ایک اور نقطہ ذرا بیان فرمائیے گا صاحب، جب یہ ان کے ہاں یہ ارج پیدا ہوئی اس بیانیے کے مصنفین کے ہاں، اس دور میں تو جو ہمارا سیاسی افق تھا وہاں پر تو ایسے علمی، ایسے نابغہ اور ایسے ہی بے مثل اور کردار کے اعلیٰ روشن چراغ جیسے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالعلا صاحب مودودی تھے، وہاں پر مفتی محمود تھے، فیروز خان نون تھے، وہاں پر عبدالرب نشتر کے خانوادہ پورا موجود تھا، حسین شہید سہروردی۔ ان لوگوں کے ہاں تو کرپشن کا کوئی شائبہ بھی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کہ یہ لوگ کو ہوس اور اقتدار کے پجاری ہیں، اس لیے اس میدان میں آگے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ پیش کرنے کے بعد جو سیاستدان ان نرسریوں سے ہو کر نکلے ان کے اوپر تو کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اس طرح۔ صحیح ہے، یعنی وہ کس طرح پیدا ہوئے تھے؟ وہ کسی فوج کی اکیڈمی میں پیدا ہوئے تھے۔ یعنی قائد اعظم کو کس نے پیدا کیا تھا؟ علامہ اقبال کو کس نے پیدا کیا تھا؟ محمد علی جوہر کو کس نے پیدا کیا تھا؟ حضرت موہانی کو کس نے پیدا کیا تھا؟ لیاقت علی خان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ سب کے سب لوگ اس جد و جہد سے پیدا ہوئے تھے۔ آزادی کی جد و جہد ہو رہی تھی، ان میں سے کوئی کانگریس میں گیا، اپنے فیصلے کی بنیاد پر گیا۔ ان میں سے کسی نے بھی سیاست کو کسی کے کہنے پر اختیار نہیں کیا تھا
کسی کو اٹھا کر کہیں سے لایا نہیں گیا تھا. وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر انسان کے اندر اسے کیا بننا ہے اس کے لیے ایک باطنی داعیہ ہوتا ہے. وہ باطنی داعیہ بہت بڑی قوت ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان صلاحیتوں کے امتزاج سے آگے بڑھتا ہے جو اللہ نے دی ہوتی ہیں. پھر مناسب مواقع ہوں، مناسب ماحول دیا جائے تو اس میں وہ نشو و نما پانا شروع کر دیتا ہے. تو ہماری جو قیادت اس وقت پیدا ہوئی، اس میں بنگال کی قیادت آپ دیکھ لیں، AK فضل الحق کو دیکھ لیں، خواجہ ناظم الدین کو دیکھ لیں، آپ حسین شہید سہروردی کو دیکھ لیں. بڑی غیر معمولی قیادت. ہر شخص کے بارے میں 2-4 غلطیوں کوتاہیوں کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. اس سے تو پیغمبروں کے سوا کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. یعنی علماء کی داستانیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو، صوفیہ کی سنا دیتا ہوں. تو ہر جگہ آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے. قوم کی قیادت انہوں نے کی. ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قوم نے ان پر اعتماد کیا. اور یہاں اصل معیار یہی ہے. اس لیے میرے نزدیک تو یہ ایک بالکل احمقانہ بات ہے جو ہمارے ہاں بعد میں قوانین میں بھی رکھ دی گئی کہ عدلیہ کسی شخص کو نااہل قرار دے دے گی. کسی نے جرم کیا ہے، جرم کی جو متعین سزا ہے وہ دے. یہ اہلیت اور نااہلیت کا فیصلہ سیاست کے معاملے میں لوگوں کے زعیم ہونے کا فیصلہ کہ ان کو ہمیں ماننا یا نہیں ماننا، ان کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ لوگوں کو کرنا ہے. اس کے سوا اس کا کوئی معیار افلاطون سے لے کے آج تک دریافت نہیں ہو سکا. یہی تنہا معیار ہے جس پر یہ لوگ جانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، اسی کی بنیاد پر قبولیت پائیں گے. اور جب یہ قبولیت پا لیتے ہیں تو پھر خارج میں بیٹھ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی کے لیے جمہوری روایات میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے طریقے پہ کام کریں، مقامی حکومتوں سے ابتدا کی جائے، تدریج کے ساتھ لوگ آگے بڑھیں. پھر وہ اس امتحان سے گزرتے ہیں جس میں لوگ بار بار انتخابات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس میں تطہیر کا ایک عمل ہوتا رہتا ہے. اس میں جو آلودگی آپ کو بعض اوقات نظر آتی ہے، لوگ اس کے افسانے تراشتے ہیں، وہ بحثیت مجموعی پورے معاشرے کی آلودگی ہوتی ہے. اور اس آلودگی کو بھی تدریج سے دور ہونا ہوتا ہے، اور اچھی لیڈرشپ کو بھی ایسے ہی پیدا ہونا ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود ہی نہیں ہے. اس سونے سے زیور بننا ہے تو اسی طرح بننا ہے. آپ کسی دوسری طریقے سے کوئی اور اٹھالی ایجاد نہیں کر سکتے کہ آپ بنا لیں. ایک ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا. ایک اور اطلاعی پہلو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا توضیح سامنے آئے. یہ بیان فرمائیے گا، حکومت اور ریاست دو الگ الگ چیزیں. آپ بتاتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ تو ایک مشترک ہے، وہ قوم کے مفادات، ان کے ہاں کوئی رنگ و نسل، کوئی مذہب، کوئی سیاسی رجحان، اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، قاعدے قانون پہ چلتی ہے. فوج ریاستی ادارہ ہے. اس ادارے نے جب سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں جتھوں کو منظم کیا، ان کے مختلف جو کنسورشیم ہیں ان کو بنایا، کبھی IGI بنائی، کبھی کنونشنل مسلم لیگ، قیوم لیگ، کونسل مسلم لیگ کے اتحاد بنائے. جو قوم کا اعتماد ہوتا ہے فوج پہ، وحدت کی علامت ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ادارے کا وہ تشخص بھی مجروح ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم سب کے مشترک ہیں، لیکن پھر عوام کے ایک دھارے کو پتہ لگا نہیں وہ تو مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہیں، نہیں وہ تو اس وقت لبرل جماعتوں کے ساتھ ہیں. تو یہ پولرائزیشن جو ہے اس نے بھی اس ادارے کو کمزور کیا. ہر چیز ختم کر دی. کوئی عزت نہیں رہی، کوئی وقار نہیں رہا، لوگوں میں کوئی حقیقی احترام نہیں رہا. اب تو آپ کو احترام قائم رکھنے کے لیے آئین کی شقوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے. آپ کو ایک نوجوان کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا پڑتا ہے. ایک نوجوان کو جس نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، ابھی 5 سال کی سزا دی ہے آپ نے اسے. اس کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، اور وہ بھی ایک خط لکھ کے کر دیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر یہ لوگ کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، کتنے پست ہو جاتے ہیں. پھر ان کا رد عمل کتنی پستی کا رد عمل ہوتا ہے. پھر یہ کس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. پھر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. پھر یہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. تو انہوں نے تو حقیقت میں ہمارے ملک کے سب سے بڑے ادارے کو اس بیانیے سے اتنا نقصان پہنچایا ہے. صرف سیاست کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے ادارے کو بھی تباہ کیا ہے، اور اس کے ذیل میں عدلیہ کو بھی بالکل آبرو باختہ بنا کے رکھ دیا ہے. اور نتیجے کے طور پر پورے ملک کی معیشت، سیاست، ہر چیز غارت ہو کے رہ گئی ہے. ایک اتنا بڑا ملک جس کا زرعی بیس غیر معمولی ہے، جو پوری قوموں کے لیے راہداری کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی تاریخ اس کی سیاحتی کی بنیاد پر اس کو آسمان پر لے جا سکتی ہے، اس کو آپ نے وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. پیغام صاحب، آخری پہلو اس نقطے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. نیت بڑی خالص ہے جی، بڑے اچھے لوگ آئیں، ملک کے اچھے حکمران بنیں، اور پاک، صاف، شفاف، صادق، امین لوگ ہوں. وہ پڑھے لکھے لوگ، جدید پڑھے لکھے لوگ جو قومی بیانیے کو اعتماد سے دنیا کے فورم پہ پیش کر سکیں. خواہش یہ ہے، لیکن ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے پھر جو سیاسی عمل ہوتا ہے، جو انتخابی عمل ہوتا ہے، جو پری پول اور پوسٹ پول معاملات طے کیے جاتے ہیں،
اس نے اس قوم کے اندر انتخابی عمل، سیاستدان اور خود قانون اور قانون کی پابندی اور اس کی پاسداری سے جس طرح اعتماد مجروح کیا ہے، اس نقطے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ انتخاب کرتے ہیں تو اس کے بعد پہنچانے کے لیے بھی ظاہری بات ہے عوام کی ضرورت ہوتی ہے، تو کن کن طریقوں سے اس جگہ تک پہنچاتے ہیں؟ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، فریب دیتے، کچھ کہتے کچھ کرتے۔ قرآن مجید نے کتنی سخت تعبیر اختیار کی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قول و فعل کا تضاد واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو طریقہ کشمیر میں اختیار کیا گیا، جو افغانستان میں تدبیر اختیار کی گئی، اس سب میں جو کچھ بھی تھا وہ قومی مفاد کے نام پر جھوٹ پر سب کچھ استوار کیا گیا۔ سیاست میں بھی یہ کیا گیا، یعنی سیاستدانوں کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم ہمارے ساتھ باطن میں معاملات کرو اور لوگوں کو کچھ اور تاثر دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی جھوٹی کی بنیاد پر مہمات چل رہی ہیں، جھوٹی کی بنیاد کے اوپر مارکے طے ہو رہے ہیں، جھوٹی کی بنیاد پر لوگ اقتدار تک جا رہے ہیں، جھوٹی کی بنیاد پر وہاں سے نکل کے واپس آ رہے ہیں۔ تو ہر طرف آپ نے جھوٹ ہی کو اپنا بیانیہ بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان کو جو چیز اور قوموں کو ہلاک کر دیتی ہے وہ جھوٹ کا بیانیہ ہے۔ میں اگر اس بیانیے کے بارے میں ایک لفظ استعمال کروں تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو عنوان تبدیل کر دوں اور یہ کہوں جھوٹ کا بیانیہ۔ آپ صاحب ایک آخری نقطہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ یہ بتائیے گا، ایک زمانہ تھا، اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، ایک ہی چینل ہوتا تھا، چند اخبارات ہیں، اور آپ خود فرماتے ہیں دین کے عالم کے حیثیت سے جب کوئی بات کریں تو اس کے لیے کوئی قطعی شہادت آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور کہا جاتا تھا کہ بھئی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ عدالت کی سطح پر کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیے گا، یہ اللہ کا کیا کوئی تکوینی قانون ہے کہ جو قومی لیڈرشپ ہوتی ہے جب وہ اس طریقے کا لاہ عمل اپناتی ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ دونوں جانب سے اقرار ہو رہا ہے، کرنے والے بھی اقرار کر رہے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں، اور جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا گیا۔ یہ بھی کوئی ایک عبرت کا مقام ہے کہ بیانیہ جن لوگوں نے تشکیل دیا وہ سمجھتے تھے کہ کبھی بھی وہ اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوں گے، انہوں نے خود آ کر اقرار کر لیا۔ تو کیا قومی لیڈرشپ جب جھوٹ پہ کھڑی ہو تو اللہ اس کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے؟ یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ دیکھیے میں تو کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، یعنی افراد کی حیثیت سے تو ہم سب کو قیامت میں اٹھنا ہے اور وہاں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کے اعمال پر پردہ پڑا رہے، لیکن قوموں کا محشر، جماعتوں کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس میں ہر چیز بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ آپ کتنی دیر جھوٹ بول سکتے ہیں، کتنی دیر تک فریب دے سکتے ہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں کو اقراری مجرم بن کے ایک ایک چیز کا خود اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو ہم برسوں سے جانتے تھے، جو ہمارے علم میں تھیں، ہم سیاستدانوں کے بارے میں، ان کے بنائے ہوئے سیاستدانوں کے بارے میں بھی جو کچھ جانتے تھے اور جس چیز کے اوپر بعض اوقات خلوت میں بیٹھ کر کڑتے تھے، وہ سب کچھ ایک اقرار اور اعتراف کی صورت میں سامنے آ گیا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اب پاکستان میں آئین کے ساتھ ساتھ ایک اور بیانیے کو بھی عنوان دینا چاہیے، اور وہ کنفیشنز ہے۔ ہم سب یہ نقطہ بھی واضح کیا، فوج کے بیانیے پر غامدی صاحب سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ چھٹا نقطہ زیر بحث آیا، اس پر بھی غامدی صاحب سے بات کریں گے۔ اگلا نقطہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس بیانیے کے مصنفین اس میدان میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر آئین کو پامال کر کے، آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھیل کے باقاعدہ مارشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ یہ مارشاء اللہ کی جو روایت ہے دینی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے، اسی طریقے سے ہمارے سماج اور ہماری معیشت اور ہمارے ملک کے سیاسی مستقبل پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔